نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور تنگی۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں جو واقعہ میں آپ لوگ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اسے سننے اور دیکھنے میں آپ لوگوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن مشہور صحابیات میں سے ہے۔ شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ 17 آدمیوں کے بعد یہ مسلمان ہوئی تھی۔ ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئی، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو بھیجا کر ان دونوں حضرات کے اہل و عیال کو لے آئیں۔ ان کے ساتھ ہی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلی آئی۔ جب قباء میں پہنچے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش ان کی ہوئی۔ اس زمانے کی عام غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ مشہور و معروف ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس زمانے کی ہمت، حفاکشی، بہادری، جرت ضرب المثل ہے۔ بخاری میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی خود ان کی زبان سے نقل کیا ہے۔ فرماتی ہے کہ جب میرا نکاح زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو ان کے پاس نہ مال تھا، نہ جائیداد، نہ کوئی خادم کام کرنے والا، نہ کوئی اور چیز۔ ایک اونٹ پانی لاد کرنے والا اور ایک گھوڑا۔ میں ہی اونٹ کے لیے گھاس وغیرہ لاتی تھی اور کھجور کی گٹھلیاں کوٹ کر دانہ کے طور پر کھلاتی تھی۔ خود میں پانی بھر کر لاتی، اور پانی کاڑوں بٹ جاتا تو اس کو آپ ہی سیتی تھی، اور خود ہی گھوڑے کی ساری خدمت، گھاس دانہ وغیرہ کرتی تھی، اور گھر کا سارا کاروبار بھی انجام دیتے۔ مگر ان سب کاموں میں گھوڑے کی خبرگیری اور خدمت میرے لیے زیادہ مشقت کی چیز تھی۔ روٹی البتہ مجھے اچھی طرح پکانا نہیں آتی تھی، تو میں آٹا گوندھ کر اپنے پڑوس کے انصار عورتوں کے یہاں لے جاتی۔ وہ بڑی سچی مخلص عورت تھی، میری روٹی بھی پکا دیتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچے پر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زمین جاگیر کے طور پر دے دی، جو 2 میل کے قریب تھی۔ میں وہاں سے اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں لاد کر لایا کرتی تھی۔ میں ایک مرتبہ اسی طرح آ رہی تھی اور گٹھڑی میرے سر پر تھی۔ راستے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، اونٹ پر تشریف لا رہے تھے، اور انصار کے ایک جماعت ساتھ تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر اونٹ ٹھہرایا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تاکہ میں اس پر سوار ہو جاؤں۔ مجھے مردوں کے ساتھ جاتے ہوئے شرم آئی، اور یہ بھی خیال آیا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت بہت ہی زیادہ ہے، ان کو بھی ناگوارا ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندازے سمجھ گئے کہ مجھے اس پر بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں گھر آئی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصہ سنایا کہ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور یہ ارشاد فرمایا، مجھے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا خیال بھی آیا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم، تمہارا گٹھلیاں سر پر رکھ کر لانا میرے لیے اس سے بہت زیادہ گراں ہے، مگر مجبوری یہ تھی کہ یہ حضرات خود تو زیادہ تر جہاد میں اور دن کے دوسرے امور میں مشغول رہتے تھے، اس لیے گھر کے کاروبار عام طور پر عورتوں ہی کو
کرنا پڑتے تھے۔ اس کے بعد میرے باپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خادم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا میرے پاس بھیج دیا، جس کی وجہ سے گھوڑے کی خدمت سے مجھے خلاصی ملی، گویا بڑی قید سے میں آزاد ہو گئی۔ عرب کا دستور پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ کھجور کی گٹھلیاں کوٹ کر یا چکی میں ڈل کر پانی میں بھگو کر جانوروں کو دانے کے طور پر کھلاتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔